انسان کی تخلیق انفرادی مقصد کیا ہے، اجتماعی مقصد کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان آیا ہے، کیا مقصد ہے؟ زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں واہ، تم سے کیا کہیں جانا کس قدر جھمیلے ہیں۔ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ہی ویسے تو ایسی ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے۔ ایک ایسا واقعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کوئی ایسی ایک بات ہمارے ناظرین کے لیے کہ ان کا ایمان تازہ ہو جائے۔ سر، جوانی میں مجاز کی سیڑھیاں چڑھے خوش قسمت آدمی ہے نا یہ۔ الحمدللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں فہد شفیق اور آپ دیکھ رہے ہیں فہد شفیق آفیشل۔ ہمارے ساتھ آج ایک ایسی ہستی موجود ہیں جنہوں نے کمپیریٹیو ریلیجن پر ان کا بہت زیادہ کام ہے اور صوفیزم پر ان کا اتنا زیادہ کام ہے، اور 78 سے زیادہ ممالک میں یہ اب تک پھر چکے ہیں۔ اور ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جناب صاحبزادہ عاصم مہاروی چشتی۔ سر، بہت شکریہ، آپ نے اتنا قیمتی وقت دیا ہمیں۔ وعلیکم السلام۔ اور یہ آپ کا گمان ہے کہ میں ایسا ہوں جیسا آپ نے بیان کیا ہے۔ اللہ کریم آپ کو برکت دے۔ آپ کا شکریہ یاد آوری کا کہ آپ تشریف لائے ہیں۔ سر، میں آپ کی سادگی، آپ کی جو گفتگو ہے اسے کافی دیر سے سن رہا تھا اور دیکھ رہا تھا۔ پارسائیاں جو ہے وہ جن کو ہم پارسائیاں دیکھتے ہیں، مجھے تو لگتا ہے کہ یہ شاید نارسائیوں کے شاخسانے ہیں۔ واہ۔ اور یہ جو سیلف رائٹسنس ہے، یہ سب سے بڑی رکاوٹ ہوتی ہے کہ آپ خود سے یہ ایزیوم کر لیں کہ آپ نیک پرہیزگار اور کچھ ہیں۔ تو جیسے میں نے پہلے عرض کیا، یہ آپ کا گمان ہے میرے متعلق کہ میں کوئی بہت پارسا یا نیک آدمی جو ہے وہ ہوں گا۔ کبھی کبھی یہ بھی لگتا ہے کہ یہ نیکیاں، سچائیاں، قربانیاں، یہ شاید چند مفلس سے لفظ ہیں ہم جن کے اوپر تکیہ کیے ہوئے ہوتے ہیں۔ بہرحال بہت شکریہ۔ سر، انسان کی تخلیق کا مقصد کیا ہے اور انفرادی مقصد کیا ہے، اجتماعی مقصد کیا ہے کہ اس دنیا میں انسان آیا ہے، کیا مقصد ہے؟ دیکھیے، زندگی بذات خود ایک مقصد ہے۔ اس کے اندر مزید کون سے مقصد کو تلاش کرنا ہے؟ جی، آپ کو بھیجا گیا ہے یہاں پہ کہ آپ یہاں پہ زندہ رہیں۔ تو جب آپ مقصد تلاش کرنے کا سوال کرتے ہیں تو بنیادی طور پہ یہ سوال ہوتا ہے کہ شاید ابھی تک آپ مکمل طور پر زندہ نہیں ہیں۔ تو مقصد تو زندگی ہے، اور پھر اس کے اوپر زندگی کو کیسے گزارنا ہے، اس کے لیے آپ کے خالق نے آپ کو لائحہ عمل دیے ہیں۔ جی، تو وہ ایک وقت میں جو لائحہ عمل دیا مالک نے، وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو دیا۔ جی، پھر وہ لائحہ عمل ملا زندگی کا تو حضرت موسیٰ کو مل گیا۔ بالترتیب ہوتا ہوتا وہ خاتم النبیین تک جو ہے وہ پہنچتا ہے۔ تو مقصد تو ہے زندگی۔ جی، اور اسلام اسی لیے اپنے آپ کو مذہب نہیں کہتا بلکہ دین کہتا ہے کہ یہ ضابطۂ حیات ہے۔ جی، اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے، اور مقصد زندگی ہے، زندگی، اس مقصد کو اچیو کرنے کے لیے جو لائحہ عمل ہے تو اس کے اوپر کاربند رہا جائے۔ سر، اہل صوفیہ میں ایک کنسیپٹ پایا جاتا ہے، دو کنسیپٹ پائے جاتے ہیں، مجاز اور حقیقی کا۔ جی، سر، یہ مجاز اور حقیقی کیا ہے؟ اور اس سے ضمنی سوال ہی ہے کہ عشق حقیقی اور عشق مجاز یہ دونوں کیا چیزیں ہیں؟ سر، تھوڑا ناظرین کو بتائیے گا۔ جی، دیکھیے، حقیقت ہے تو مجاز ہے۔ مجاز کوئی علیحدہ سے کوئی بھی آپ اسے کہہ لیں کہ کوئی آئیڈینٹی نہیں ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے۔ جیسے سایہ ہے تو سایہ کی اپنی حقیقت کچھ بھی نہیں ہوتی ہے، یہ اس وجود سے تعبیر کیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح مجاز جو ہے یہ حقیقت کا ہی ایک، آپ اسے کہیں کہ شاید ادنا درجہ ہو جسے ہم مجاز کہتے ہیں، یا شاید یہ حقیقت کی طرف جانے والی پہلی سیڑھی ہو جسے ہم مجاز کہتے ہیں۔ تو عشق ہوتا ہے، مجاز اس کی پہلی سیڑھی ہو گئی۔
تو اب پہلی سیڑھی پر ہی رک جانا یا یہ کہہ دینا کہ پہلی سیڑھی کوئی حقیقت نہیں رکھتی، یہ دونوں بے وقوفی کی چیزیں ہیں. صحیح. وہ پہلی سیڑھی ہے مجاز، اس سے آپ نے حقیقت کا سفر جو ہے وہ شروع کرنا ہے. یعنی میں اور آپ ہم وجود میں قید ہیں. لوگ سوال کرتے ہیں نا کہ جی کیوں وضو کیوں ضروری ہے بھائی، جب پڑھنی تو نماز ہے. جی تو وہ سٹیپ ہی ایسا ہے کہ آپ نے مجاز سے ہی حقیقت کو جو ہے وہ سفر کرنا ہے. تو عشق عشق ہے میری جان. اور مجازی عشق کے اوپر ٹک جانا یہ ایک عاشق کی خامی ہے. اگر وہ اس سے آگے نہیں بڑھ رہا تو اس کو شاید دوبارہ سے ریویو جو ہے وہ اپنا کرنا پڑے. اور کیونکہ ہم ٹک جاتے ہیں جی تو ٹکنے سے کام خراب ہو جاتا ہے. سر حقیقی کے لیے مجاز میں داخل ہونا ضروری ہے؟ لازمی سی بات ہے. اگر آپ کو انسان سے ہی پیار نہیں ہے، مخلوق سے ہی پیار نہیں ہے، تو آپ خالق تک کیسے رسائی کریں گے؟ سر قرآن پاک میں بار بار محبت الہی، حب رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر آیا ہے. یہ دیکھیے حضرت نصیر الدین چراغ دہلوی علیہ رحمت نے مقامات عشق جب بیان کیے ہیں تو ہم جس کو آج محبت کے طور پر ڈیفائن کرتے ہیں، یہ بنیادی طور پر عشق کے مقامات میں سے ایک مقام ہے. عشق کے مقامات میں سے ایک مقام یہ ہے کہ جب آپ ایک جو عاشق ہے وہ اس کی یہ چاہت ہوتی ہے کہ وہ اپنے معشوق کو دیکھتا رہے، لیکن اس کا معشوق اس کی طرف نہ دیکھے. اور اگر وہ دیکھتا بھی ہے تو آپ جان بوجھ کر اپنی نظریں ادھر ادھر کر لیتے ہیں کہ اس کو معلوم نہ پڑے کہ میں اسے دیکھ رہا ہوں. سر اکثر سالک یہ پوچھتے ہیں کہ جب طریقت کی راہ پہ چلا جاتا ہے تو طبیعت بڑی اداس ہو جاتی ہے، آنسوؤں کی جڑی نکلتی ہے، خلوت پسند انسان ہو جاتا ہے، جلوت سے دور بھاگتا ہے. تو یہ چیزیں ضروری اس پہ یہ کیفیت طاری ہوتی ہے، ایسا ہوتا ہے راہ سلوک میں؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. ہر چیز نے واپس پلٹنا ہے. جی جو آئی ہے تو جب آئی ہے تو ہجر تو اسی وقت سے شروع ہو گیا. تو بچے نے بھی جب ماں کی کوکھ سے باہر نکلا تو وہ آنسو بہاتا ہوا ہی نکلا، ایک ہجر کی کیفیت میں ہی نکلا. تو ہجر آپ کے ساتھ رہتا ہے. ہجر ہی جو ہے وہ سورس آف موومنٹ آپ سمجھ لیں. ہجر آپ کو حرکت میں رکھتا ہے. وصال جب میں ہو گیا تو پھر تو آپ بیٹھ گئے محبوب کے سامنے، بس ختم ہو گئی کہانی. تو زندگی کیونکہ حرکت سے تعبیر ہوتی ہے، ہم جب بھی وقت کو دیکھتے ہیں تو وہ کسی آبجیکٹ کی موومنٹ سے دیکھتے ہیں، چاہے وہ سورج کی حرکت ہو یا چاہے وہ وال کلاک کی سوئیاں جو ہے وہ ٹک ٹک کر رہی ہوں. تو یہ جو ساری ٹک ٹک ہے، یہ ساری حرکت جو ہے وہ ہجر کے ہی باعث ہے. اور یہ نیچرل ہوتا ہے، یہ نہیں ہے کہ آپ کے اوپر کوئی عذاب جو ہے وہ اتر پڑا ہے. جی تو ہجر لازمی ہے. آپ بیٹھے بیٹھے اداس ہو جاتے ہیں، بلا وجہ رونے جو ہے وہ لگ جاتے ہیں. تو یہ آپ کی جو روح ہے، حضرت جلال الدین رومی علیہ رحمت فرماتے ہیں مثنوی کے آغاز میں کہ یہ تو وہ بشنو کا یعنی اس نئے کا، اس بانسری کا جو ہے اس کی جدائی کا نغمہ ہے. تو یہ ہماری زندگی ہجر سے تعبیر ہے. نفس اور تزکیہ نفس، جی یہ دو چیزیں ہیں. طریقت یا راہ سلوک پہ چلنے والا جو انسان ہے وہ یہ تزکیہ نفس کیسے کرے، اپنے نفس پہ قابو کیسے پائے؟ نفس سے آگاہ ہوں. آگاہی نفس ضروری ہے. کسی بھی چیز کو جو آپ نے لفظ استعمال کیا کہ نفس کو قابو کیسے کیا جائے، تو یوں مثال لیجئے کہ جیسے ایک انٹرینڈ گھوڑا ہے. جی تو جب تک آپ کو اس انٹرینڈ گھوڑے کی نفسیات کا علم نہیں ہوگا تب تک آپ اس کے اوپر سوار نہیں ہو سکتے، آپ اس کو ٹرین ہی نہیں کر سکتے. تو یہ شروع سے ہی جو ہے وہ اگر آپ بغیر آگہی کے نفس کو قابو کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ نفس کے مزید زیادہ نرغے میں آنے لگ جاتے ہیں.
تو اب نفس کو سمجھنا پڑے گا کہ نفس ہے کیا. نفس ختم نہیں ہوتا ہے. یہ ایک وہ برزخ ہے کہ جیسے ہی انسان پیدا ہوتا ہے، دیکھیے دو بالکل مختلف جہتیں ہیں، ان دونوں کا ملاپ ہے انسان. ایک طرف روح ہے جو اتنی لطیف ہے کہ آپ کے وہ شہرک کے قریب ہوتے ہوئے بھی آپ کو علم نہیں، نہ چھو سکتے ہیں، نہ دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کی کوئی شکل ہے، نہ گرفتنی ہے، نہ دیدنی ہے. دوسری طرف آپ کا جسم ہے جو کہ گرفتنی بھی ہے، ٹینجیبل بھی ہے، جو دیدنی ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے. تو دو انتہاؤں کا ایک جگہ جب یکجا ہوں گی تو لازمی سی بات ہے کہ درمیان میں کسی میڈیم کا ہونا لازم ہے. ایک طرف آگ ہے یوں سمجھیے، اور ایک طرف پانی ہے. اب یہ آگ اور پانی کیسے ملاپ کریں گے؟ آگ اور پانی صرف اسی صورت میں ملاپ کریں گے جب وہ کسی ایک برتن کے اندر ہوں گے، جب ایک برزخ جو ہے وہ ہوگا. تو یہ جو برزخ ہوتا ہے یہ وہ میٹنگ پوائنٹ ہوتا ہے جہاں پر اپوزٹ ریالٹیز جو ہے وہ ملتی ہیں. اور اگر یہ نہ ہو تو وہ دونوں اپوزٹ ریالٹیز ایک دوسرے سے ٹکرا جائیں. اب اس کی ویل بینگ ہے کہ یہ جو آپ نے دیگچی رکھ دی ہے جی، جس میں اندر پانی ہے نیچے آگ ہے، تو اب اس کی موٹائی کتنی ہے جی، اس کی اندر صفائی جو ہے وہ کتنی ہے، اس برتن کو توڑنا تھوڑی ہے. تو آگہی نفس جو ہے وہ ضروری ہے. آپ بغیر سوچے سمجھے ایک میکینیکل مائنڈ کے ساتھ جب چیزیں کرتے ہیں تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوتا، آپ یوں سمجھتے ہیں کہ یہ آپ کر رہے ہیں جس کی، لیکن حقیقت میں آپ فاعل ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ مفعول ہوتے ہیں. آپ کے ساتھ کوئی کچھ کر رہا ہوتا ہے. سر اللہ پاک نے قرآن پاک میں فرمایا کہ میں بندے کی شاہرگ سے بھی زیادہ قریب ہوں. جی، اللہ پاک تو بندے کے اتنے قریب ہیں، بندہ اللہ پاک کے قریب کیسے ہو سکتا ہے؟ بندہ بھی اللہ پاک کے قریب ہی ہے. بندہ کے لیے سب سے مشکل جو ہے، مجھ سے کسی نے پوچھا سب سے مشکل کام کیا ہے، تو میں نے یہی عرض کیا کہ یار سب سے بڑی مشقت مجھے تو اللہ سے دور ہونے میں معلوم ہوئی ہے. جی، تو آپ دور اس سے ہو نہیں سکتے، آپ اس کے قریب ہی ہیں. یہ آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ آپ اس سے دور ہیں. جس نے اپنی یہ دکان کھولنی ہے کہ میں آپ کو اس کے قریب کر سکتا ہوں، آپ اللہ کے قریب ہیں. کون سی، آپ مجھے بتائیں تو صحیح کوئی ایسی جگہ جہاں پر آپ بھاگ کے جا سکتے ہیں اللہ سے؟ کوئی نہیں جا سکتے. ٹھیک ہے، آپ سے آپ کے والدین بھی ناراض ہوئے، بہن بھائی بھی ناراض ہوئے ہوں گے، اساتذہ بھی خوش نہیں رہے ہوں گے، دیگر دوستوں کو بھی بے وفائیوں کے شکوے ہوں گے، اور انہوں نے شاید آپ کو کبھی نہ کبھی کسی نہ کسی مرحلے پر چھوڑا بھی ہو. بالکل. تو حقیقی بات یہ ہے کہ میں تو سب کو ہی ناراض کیا، اور ایک شاید جس کو میں ناراض کر ہی نہیں پایا، مجھ سے تو وہ ناراض ہوا ہی نہیں باوجود اپنی ساری غلطیوں کوتاہیوں اور کمیوں کے، وہ تو خدا ہی تھا. جی، کہ جتنی بھی نافرمانیاں کر لیں وہ پھر بھی میرے دلاسا دینے کے لیے میرے پاس جو ہے وہ موجود رہا. جی، جتنے بھی گناہ کیے تو سجدے میں جب بھی گیا تو وہ آنسو بن کر مجھے جو ہے میرا کتارسس جو ہے وہ کرتا رہا. تو خدا آپ سے دور نہیں ہے، یہ آپ کو کوئی بتا رہا ہے کہ آپ خدا سے دور ہیں. صوفیزم جب آیا تو اس میں سلاسل کا کوئی اس طرح کا ذکر نہیں تھا. یہ چشتیہ سلسلہ، نقشبندیہ، اب تو کافی سارے سلاسل ہو چکے ہیں. بلکہ داتا صاحب نے بھی کشف المجوب میں کہا کہ پہلے تصوف کا نام نہیں تھا لیکن تصوف تھا، اب تصوف نہیں ہے لیکن نام ہے. تو یہ سلاسل بڑھتے جا رہے ہیں، اس طرح پریکٹیکل چیزیں نہیں ہو رہی ہیں جس طرح جو کور آئیڈیا تھا صوفیزم کا، تصوف کا جو کور آئیڈیا تھا وہ اب نظر نہیں آ رہا. اس بارے میں سر کیا کہیں گے؟ دیکھیے، میں تو اس لفظ کے کو مناسب نہیں سمجھتا کہ صوفیزم، تو تصوف ہے لفظ، یہ صوفیزم کوئی لفظ نہیں ہے. یہ اورینٹلسٹ کے جو ہے وہ اور انگریزی زبان کے محدود ہونے کا ہے. ازم ہوتا ہے کوئی فرقہ وغیرہ. جی، تو یہ تو کوئی فرقہ نہیں ہے.
تو پہلے تو یہ ہے کہ صوفیزم کچھ بھی نہیں ہے، بالکل ٹھیک، تصوف ہے. تصوف ہے. اور تصوف کی ٹرم جو ہے وہ بھی آؤٹ سائڈرز نے کہی ہے. کسی صوفی نے کبھی اپنے آپ کو نہیں کہا کہ میں صوفی ہوں. دوسرے دیکھنے والے نے کبھی اس کے اون کے کپڑے پہنے ہوئے جو ہے وہ دیکھے تو انہوں نے کہا کہ جی یہ صوفی ہیں. جی کبھی کسی نے اپنی عقیدت اور محبت میں کہہ دیا کہ یہ پہلی صف والے جو ہے وہ ہیں تو اس وجہ سے صوفی ہیں. تو وہ انہوں نے ٹرمز نکالی ہیں. یہ محسنین ہیں. اللہ کریم فرماتے ہیں ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. اللہ تعالیٰ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم عدل یعنی شریعت جی وہ قائم کرو اور احسان. جی وہ جب بھی ہم احسان کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو ہم اس کا معنی اردو میں ڈھونڈ لیتے ہیں. صحیح ہے کہ لوگوں کے ساتھ احسان کرنا، ضرورت مند کے ساتھ احسان کرنا، کسی محتاج کی مدد کرنا، والدین کی خدمت کرنا، بھائی کے لیے کوئی احسان کرنا. بھائی یہ وہ نہیں ہے. احسان کو ڈیفائن کرتے ہیں رسول کریم خود. حدیث جبرائیل میں ہے اور متفقہ حدیث ہے جس میں حضرت جبرائیل جب پوچھتے ہیں آقا کریم سے کہ اے اللہ کے رسول یہ بتائیے کہ احسان کیا ہے، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں احسان یوں ہے کہ اللہ کی عبادت اس طور پہ کرو کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر تم نہیں وہاں پر پہنچ سکتے تو کم از کم اس طرح سے ضرور کرو اللہ کی عبادت کہ وہ تمہیں دیکھ رہا ہے. جی تو یہ ایک اعلیٰ شعور ہے. جی آپ اللہ کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس آنکھ سے تھوڑی نظر آتا ہے. جی تو اس سطحی شعور سے جہاں پر آپ کا نفس صرف اپنی انا کو ہی دیکھ رہا ہے، اس کے علاوہ اسے کچھ نظر ہی نہیں آ رہا. آپ اپنے ماں باپ کو بھی اپنی انا سے دیکھ رہے ہیں نا، میرا باپ. تو اس میری برادری، بہت خوب، میرے وطن کے لوگ، ٹھیک ہے. تو اسلام یہ جو اعلیٰ شعور ہے احسان، یہ محسنین ہے. پہلی بات تو یہ ہے. اور یہ تصوف اور اسلام کوئی چیز نہیں ہے بھائی، یہ اسلام ہی ہے. آپ اسلام اور شریعت کہتے ہیں؟ نہیں کہتے نا. تو اسلام اور تصوف کیا؟ جب اللہ سے خود فرما رہا ہے کہ ان اللہ یامر بالعدل والاحسان. جی تو یہ کوئی آپشنل سبجیکٹ تھوڑی ہے. ہر مسلمان کو اس سطحی شعور سے، اس لوور کانشیس لیول سے جہاں پر آپ کی ایک ٹرائبل سائیکالوجی ہے، جہاں پر آپ رنگ کے تعصب میں ہیں، نسل کے تعصب میں ہیں، زبان کے تعصب میں ہیں، کسی بھی اور تعصب میں ہیں، اس سے اوپر اٹھانے کیا ہے نا. جی تو جب تک انسان کے اندر وہ شعور کی ترقی نہیں ہوتی تو محض رسوم عبادت کے ساتھ تو کہانی نہیں بنے گی. جی صحیح. یہ دین ہے میری جان، یہ ضابطہ حیات ہے. ضابطہ حیات. یہ ضابطہ مسجد کا ہی نام تھوڑی ہے. جی یہ حقوق اللہ کا ہی نام تھوڑی ہے. اس کے اندر حقوق العباد بھی ہیں، اور اس کی اہمیت خود خدا تعالیٰ فرما دیتا ہے کہ میں رحمان و رحیم اپنے حق تو چھوڑ دوں گا، لیکن یہ جو بندوں والے ہیں یہ تو تمہیں ہی ادا کرنے پڑیں گے. تو یہ اعلیٰ شعور میں جانے کا نام. مسلمان ہونا یہی نہیں ہے کہ ہم بظاہر جو ہے یہ مکمل مسلمان ہونا، میں یوں کہوں گا. تو ہمیں دھیرے دھیرے اس میں جو ہے وہ آنا چاہیے. جب تک وہ اس میں نہیں آتے ہیں تو ہم صحیح معنوں میں اپنے دین کا لطف ہی نہیں اٹھا رہے. تو یہ تصوف اسلام کا دل ہے. جی اور دل کا راستہ ہے. تو دل کے راستے کے اوپر چلنے والے لوگ ہمیشہ سے ہی رہتے ہیں. اب آپ نے فرمایا کہ طریقت جو ہے وہ کیا ہے. تو انسان مختلف مزاجوں کے ہوتے ہیں. ہمارے جو نفسیات کے ماہر ہیں وہ بتاتے ہیں کہ کہیں 12 مزاج ہیں اور پھر ان کی شاخیں ہیں جن کے اندر وہ ہیں. تو یہ یوں ہی دیکھ لیں کہ جیسے ہیں تو سارے ہی آدم کے بیٹے، لیکن کوئی گورا ہے، کوئی کالا ہے، کوئی پیلا ہے.
تو یہ نیچرلی ہوتا ہے. تو اسی طرح جو آپ کے سائیکولوجیکل پیٹرنز ہیں جی وہ بھی ہوتے ہیں. تو اگر اس مثال سے میں واضح کر سکوں کہ تصوف ایک فیبرک ہے جو ایک ہی ہے. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اور طریقت جو ہے وہ اس فیبرک کا پھر ڈیزائن کیا جانا ہے ایک آدمی کے لیے. جیسے آپ کوئی چیز ٹیلر کرتے ہیں نا, فیبرک ہے, کپڑا ہے, تو وہ مغرب میں جا کر جو ہے وہ پینٹ شرٹ میں جو ہے وہ ڈھل جاتا ہے. ہمارے یہاں پہ آتا ہے تو شلوار قمیض میں ڈل جاتا ہے. عربوں کے ہاں جاتا ہے تو وہ ایک توف میں یا کندورہ میں جو ہے وہ بدل جاتا ہے. تو فیبرک ہی رہے گا جی, لیکن اس کی کٹ جو ہے وہ مختلف ہی جو ہے وہ ہوگی. تو یہ طریقت کے سلسلے اور پھر ان کی جو آگے والی شاخیں ہیں, یہ بنیادی طور پر وہ ٹیلرڈ سلوشنز ہیں جو کہ اس خطے اور اس مزاج کے لوگوں کے لیے ڈیفائن کی جاتی ہیں. مثال کے طور پر کچھ لوگ اب نفسیاتی طور پر ہی بڑے پنکچول ہوتے ہیں جی, وہ ہر چیز ایکوریٹلی اپنے ٹائم پہ کر رہے ہوتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو لاپرواہ ہیں تھوڑے سے. تو اب ہر کسی کو جو ہے وہ آپ نے کیٹر کرنا ہے, تو وہ جو پنکچول ہیں شاید اس کی اصلاح کے لیے جو ہے وہ اس کے لیے تہجد کی نماز کو ہی جو ہے وہ شیخ کہہ دیں کہ یہ آپ نے ضرور پڑھنی ہے کیونکہ وہ اس وقت پڑھ سکتا ہے جی. اور وہ شاید جو وہ بھلکڑ ہے تو اس کو وہ کوئی تسبیحات دے دیں تاکہ یہ آسانی سے پہلے جو ہے وہ کرتا رہے, تاکہ اس کی جو توجہ ہے یا اس کی جو فوکس آف اٹینشن ہے, یہ لاپرواہی بنیادی طور پر ہے کیا, فوکس آپ کا نہیں رہتا, تو اس کے فوکس کو جو ہے وہ کیا جائے. تو یہ طریقت کے سلسلہ یوں ہی ہے. سر تصوف میں کرامات کے حوالے سے سوال تھا کہ اہل علم کئی ایسے ہیں جو تنقید کرتے ہیں کہ یہ شریعت سے کنٹراڈکٹ ہے یہ چیز کرامات والی جو ہے, تو اس حوالے سے آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیے خود صوفیاء نے کہا ہے کہ یہ حیض و رجال ہے. رجال کہتے ہیں آدمی کو, اور حیض کا تو آپ کو پتہ ہی ہے. تو حیض و رجال اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ ایک چلتے ہوئے نظام کے اندر سڈنلی جو ہے وہ کچھ, تو جو اہل تصوف ہیں وہ کبھی بھی ان چیزوں کے اندر جو ہے وہ پڑھتے ہی نہیں ہیں. کسی نے پوچھا کہ اگر کسی درویش کو جو ہے وہ ملک کی باغ دوڑ دے دی جائے تو وہ کیا کرے گا؟ میں نے کہا وہ بالکل کچھ بھی نہیں کرے گا, وہ اسی طرح ہی واپس کر دے گا, کیونکہ وہ ایک چلتے ہوئے نظام میں گڑبڑ کرنا ہی نہیں جو ہے وہ چاہتا, وہ راضی برضا جو ہے وہ ہوتا ہے. تو یہ کرامات کا ظہور ہو جاتا ہے بعض اوقات ان ایلومینیٹڈ بینگ سے, اس کے اندر اللہ کی ہی رضا شامل حال رہتی ہوگی. تو لیکن بہرحال جب وہ ہو جاتا ہے تو وہ جو صوفی ہے جو صاحب کرامت ہے, بہرحال وہ کچھ عرصہ کے لیے ایک تکلیف میں ضرور جو ہے وہ رہتا ہے. اب تو ہم ایک ایسے زمانے میں جی رہے ہیں نا کہ جہاں پر انسان خود سے ہی اپنی کرامتیں بیان کر رہا ہے, یا ایک دو خلیفہ ایسے ہیں کہ جو باقاعدہ ٹرینڈ ہیں کہ نئی سے نئی کرامت کیسے بتائی جا سکتی. تو یہ ان کی بات کیا کی جائے. میرے جیسا گنہگار آدمی, ایک عام سا آدمی, یہ اگر راہ سلوک پہ چلنا چاہے تو چیزیں بہت زیادہ پیچیدہ نہیں ہیں کہ مشکل ہوگا. راہ سلوک کیا ہے, سلاسل کیا ہیں, کس کا بیعت ہونا ہے, کس طرح اس میں داخل ہونا ہے, کیوں نہیں آسان کہ میں اپنے خدا تک پہنچ جاؤں؟ دیکھیے خدا تک تو کیا پہنچنا ہے, جو میرے ساتھ ہی ہے اس تک مجھے کیا پہنچنا ہے. ٹھیک ہے, تو عرض تو یہی ہے کہ مجھے خدا تک نہیں پہنچنا, اپنے شعور کو جو ہے وہاں تک لانا ہے جہاں پر مجھے خدا کی قربت محسوس ہو. خدا دور تھوڑی ہے. تو اس کے لیے ضرور لازم ہے کہ جو تصوف کو یا کسی طریقت کے اوپر چلتے ہوئے ایک باقاعدہ اپنے نفس کو ٹرین جو ہے وہ کرنا چاہتا ہے, تو اس کے لیے تو مرشد جو ہے وہ ضروری ہے. دوسرا یہ ہے کہ یہ تصوف ایک راستہ ہے, طریقت کا معنی ہی یہی ہے, شارع طریق جی. تو یہ تو ایک راستہ ہے, یہ منزل نہیں ہے.
بالکل صحیح. اس کے اندر منزل یا مقام کی خواہش رکھنا یہ سب سے بڑی نااہلی ہے. ٹھیک ہے. ایک چیز. دوسرا شاید آپ کے سوال میں پنہا یہ تھا کہ اب کیونکہ بہروپیے ہی اتنے زیادہ ہیں تو وہ جو ایک آدمی ہے وہ تو بیچارہ مصیبت میں پڑ گیا کہ اس نے کیا کرنا. تو وہ جو میں نے آپ کو عرض کی نا کہ یہ رستہ ہے. ٹھیک ہے. تو اب یوں آپ ذرا تصور کریں کہ ایک راستے پر آپ چلتے جا رہے ہیں اور وہاں پر ایک خاص مقام پہ پہنچ کر ایک سائن بورڈ لگا ہوا ہوتا ہے جس میں ڈائریکشن دی جاتی ہے کہ اب آپ نے اس سمت میں جانا ہے. ٹھیک ہے. تو کیا اس سائن بورڈ کے ساتھ آپ لڑنا شروع کر دیتے ہیں کہ یار میرا تو سفر ہی اکارت ہو گیا, میں اتنا چل کے آیا, آپ کہہ رہا ہے کہ یوں نہیں جانا, اب ادھر جانا ہے. تو وہ نہ وہ سفر ضائع ہوتا ہے, تو وہ اس 2 نمبر تک پہنچنے کا بھی جو سفر ہے تو اب وہ سائن بورڈ 2 نمبر نہیں ہے. وہ کہہ رہا ہے کہ یہ والا جو سبق تھا تمہیں لینا تھا, اب تمہیں اتنی تمیز ہو گئی ہے کہ 2 کیا ہے اور اصل کیا ہے, لہٰذا اب آپ یوں کو نکل جائیں. پھر وہاں جاتے ہیں تو پھر وہاں پر آگے جو ہے وہ کوئی ہوتا ہے نہیں. تو پیاسا صحرا میں اگر سفر کر رہا ہو تو وہ سراب کے مل جانے پہ وہ اپنے سفر کو نہیں روکتا. پیاس ہونی چاہیے. پیاس جتنی خالص ہوتی جاتی ہے وہ آپ کے سامنے جو ہے آپ کی پیاس ہی چشمہ لاتی ہے. سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر بات ہی ویسے تو ایسی ہے کہ انسان کا ایمان تازہ ہو جاتا ہے. سر کوئی ایک ایسا واقعہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے, کوئی ایسی ایک بات ہمارے ناظرین کے لیے کہ ان کا ایمان تازہ ہو جائے سر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کا یہ ایک واقعہ سنتا ہوں جہاں پر آپ اس پاگل تو نہیں, مخبوط الحواس بڑھیا کی باتیں چلچلاتی دھوپ میں بہت دیر تک سنتے رہے, اور آپ کا پسینہ مبارک آپ کے سر سے آپ کے پاؤں تک آپ کے جسم کو چھوتا ہوا گزرتا ہے, اور آپ کے اصحاب پوچھتے ہیں کہ حضور اس کی تو بات کوئی مدینہ میں سنتا نہیں, آپ اس کی باتیں سننے لگے. تو آپ کا جواب ہے کہ اسی لیے اس کی بات سنتا ہوں کہ اس کی کوئی نہیں سن رہا. شاید ہم سن نہیں رہے, تو ہمیں اپنے سننے کی صلاحیت کو جو ہے وہ بہتر کرنا ہے. ہم اپنے دل کی بھی نہیں سن رہے یار, ہم اپنی روح کی بھی نہیں سن رہے جی. تو ہم بس بولے چلے جا رہے ہیں. صحیح بات. تو آج کے دور میں تصوف کا شاید پہلا سٹیپ جو ہے وہ یہی ہو کہ ہم سننا شروع کر دیں. جی وہ صدائے کن تو ابھی بھی موجود ہے جی. اس کائنات, یار آپ پڑھے لکھے لوگ ہیں, اس کائنات سے تو باہر کچھ بھی نہیں گیا نا, جا بھی نہیں سکتا. ملٹی ورسز کے اندر سے کہاں سے آپ کوئی چیز نکل گئی ہوگی. ہر صدا یہاں پہ موجود ہے. حتیٰ کہ آپ نے الستو بربکم کے مقام پر جو وہ بلا کا نعرہ لگایا تھا, آپ کی روح کی آواز بھی موجود ہے, بس آپ اس کو سن نہیں رہے. اتنا سا ہے. واہ. کس کے مرید ہیں سر, اور کیسے مرید ہوئے, اس راہ پہ کیسے چلے, مجاز کی سیڑھیاں چڑھے؟ میرے مرشد کریم حضرت خواجہ غلام سلیمان توسیفی علیہ رحمت ہیں, اور میں کیونکہ ایک روایتی تصوف کے خانوادہ سے تعلق رکھتا ہوں, حضرت خواجہ نور محمد مہاروی علیہ رحمت کے 7ویں نسل سے ہوں. تو وہ کہتے ہیں نا کہ تصوف واز آلویز ان دا ایئر. تو وہ اس فضا کے اندر جو ہے وہ شروع سے ہی تھا. تو روایتی طور پر ہم جن خانوادوں سے تعلق رکھتے ہیں, جلدی بچوں کو جو ہے وہ بیعت کروا دیا جاتا ہے کسی نہ کسی بزرگ کا, لیکن وہ میں ہو نہیں پایا.
کیونکہ میں اس نظام کا ہی مخالف اچھا رہا تھا زیادہ. اچھا بورڈنگ ہاؤس میں پڑھتے تھے ٹھیک تو ٹھیک گھر میں یہاں رہتے نہیں تھے, تو وہاں پر جو ہمیں اساتذہ پڑھاتے تھے ہمیں وہی صحیح جو ہے وہ لگتا تھا. بالکل صحیح. تو میں نے جب یہ کمپیریٹیو ریلیجنس میں ماسٹرز کیا, تو وہ جب ہم ماسٹرز کرنے کے لیے جا رہے تھے اورینٹیشن ڈے پہ, تو ہمارے جو ڈین تھے انہوں نے ہمیں کہا کہ آپ نے اس بلڈنگ میں باعث ہو کر نہیں آنا ہے, آپ اپنے اپنے مذہب کو اس عمارت سے باہر رکھ کر اگر آئیں گے تو تب ہی آپ ایک ایماندارانہ تقابل کر سکیں گے ادیان کے مابین. لیکن اگر آپ اپنے تعصب کو لے کر آتے ہیں تو تب آپ سے وہ ایماندارانہ تقابل نہیں ہو سکے. ٹھیک ہے. تو وہ یہ کہنے کو آسان ہے لیکن بہت مشکل ہے. صحیح ہے. تو وہ اس پریکٹس کے دوران جو ہے وہ پھر مجھے یہ احساس ہوا کہ یار میں خود بھی کہیں ایک تعصب سے ہی تو یہ تصوف کو نہیں دیکھ رہا. جی کیا یہ میرا ایک وہ رد عمل ہی تو نہیں ہے, یا وہ جسے آپ کہتے ہیں کہ وہ بچپن میں کی گئی ایک مائنڈ کنڈیشننگ ہی تو نہیں ہے. تو وہ اسی پریکٹس کے دوران لگا کہ نہیں یار یہ کہیں نہ کہیں میرا تعصب بھی ہے اور کہیں نہ کہیں کنڈیشننگ آف مائنڈ بھی ہے. تو پھر میں واپس آ گیا, میں نے کہا کہ نہیں میں دوبارہ سے اس کو وہ دیکھوں گا. تو وہ دوبارہ سے دیکھنے کے چکر میں آ گئے واپس امریکہ سے, اور یہاں پر پھر میری خوش قسمتی ہے کہ مجھے اپنے حلقہ ارادت میں میرے مرشد کریم نے لیا, اور بس باقی پھر سب انہی کی دین ہے باز جان کی. کتابیں سر پڑھتے ہیں, فیوریٹ بک ایک بتا دیجیے گا سر, کون سی آپ جو سجیسٹ کریں ہمارے ناظرین کو کہ یہ لازمی پڑھنی چاہیے؟ قرآن کریم کے علاوہ تو لازمی جو ہے وہ کوئی ایسی کتاب مجھے نہیں لگتی, سچی بات یہ ہے. بالکل صحیح. اور میری تو ساری کتابیں فیوریٹ ہی ہیں, لیکن علم نافع جس سے ملے وہ لینی چاہیے. وہ کتاب جو آپ کو نرش کر رہی ہو, ٹھیک ہے, وہ کتاب آپ پڑھیں. مجھ سے بہت سارے دوست جو ہے وہ پوچھتے ہیں کہ مجھے کوئی کتاب بتائیے جو میری مدد کرے. تو میں ہمیشہ یہ عرض کرتا ہوں کہ آپ مطالعے کا شوق رکھیں, اور اگر آپ کے مزاج میں پڑھنے کا شوق ہے تو وہ رائٹ کتاب آپ کے سامنے خود ہی آ جاتی ہے. سر جوانی میں مجاز کی سیڑھیاں چڑھے؟ کیوں نہیں جی, ابھی بھی میں خیر جوان ہی ہوں, بال تو سفید ہونے سے مطلب نہیں. ٹھیک ہے, بالکل صحیح. تو وہ مجاز مل گیا آپ کو؟ ہاں, یہاں پر میں ایک اور چیز جو ہے آپ کے پہلے سوال سے ریلیٹ کروں گا کہ مجاز سے مراد ہمارے نوجوان شاید عورت کو لے لیتے ہیں, یا مخالف جنس کو جو ہے ہاں وہ لے لیتے ہیں. یہ بھی انگریزوں کی ایک دین ہے کہ ہمیں جو ہے وہ لو کا جب بھی ذکر آئے گا تو وہ لو میکنگ پر ہی جائے گا. جو ہماری روایت ہے, جو ہمارا عشق ہے, یا عشق کا جو مجاز ہے, یہ وہ جنسیات سے بالا تر ہے. صحیح ہے, بالکل ٹھیک. پہلی بات تو یہ ہے, بالکل ٹھیک. تو مجھے سب سے پہلا عشق تو جو ہے وہ اپنی ماں سے ہوا. واہ. اور پھر میں نے دیوانگی کی حد تک اپنے باپ کو بھی چاہا. واہ. ٹھیک ہے. اور ہر خوبصورت چہرہ پیارا ہی لگا ہے, ایسا کچھ نہیں ہے. اپنے دوستوں کو چاہا. چاہنے کے لیے آپ اپنے آپ کو کیوں محدود کر دیتے ہیں؟ تو وہ عشق آپ کے اندر ہوتا ہے. جو چیز آگے سامنے آتی جاتی ہے آپ پھر اس کے ساتھ پیار کرتے ہیں. اگر کسی عورت کے بارے میں آپ پوچھنا چاہ رہے تھے اور میں نے آپ کو مایوس کر دیا ہو تو میری اہلیہ ہے میرے پاس. ہاں, وہ مل گیا نا مجاز. خوش قسمت آدمی ہے نا جی. الحمدللہ. ہاں جی. اچھا سر, وہ انداز بیاں آپ کا بہت خوبصورت ہے. آخر میں گزارش یہ تھی سر, کوئی اشعار سنائے سر ہمیں, کوئی کافی خواجہ صاحب کی, کوئی امیر خسرو کا کلام, کوئی اپنی پسند کی شاعری سر ہمارے ناظرین سننا چاہتے ہیں, کیونکہ انداز بیاں آپ کا جو ہے نا سر وہ کمال ہے. امجد اسلام امجد کی ایک نظم, اللہ کریم ان کے درجات بلند فرمائے, وہ آ رہی تھی آپ سے میں کہ زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں
واہ تم سے کیا کہیں جانا کس قدر جھمیلے ہیں. واہ زندگی کے میلے میں خواہشوں کے ریلے میں تم سے کیا کہیں جانا کس قدر جھمیلے ہیں. وقت کی روانی ہے بخت کی گردانی ہے سخت بے زمینی ہے سخت لامکانی ہے. واہ وقت کی روانی ہے بخت کی گردانی ہے سخت بے زمینی ہے سخت لامکانی ہے. ہجر کے سمندر میں تخت اور تختے کی ایک ہی کہانی ہے. واہ تم کو جو سنانی ہے بات وہ ذرا سی ہے. بات اس دیے کی ہے بات اس گلے کی ہے. جو لہو کی خلوت میں چور بن کے آتا ہے لفظ کی فصیلوں کو توڑ توڑ جاتا ہے. واہ راستے میں کیسے ہو بات عمر بھر کی ہے. واہ 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 راستے میں کیسے ہو بات بات عمر عمر بھر بھر کی کی ہے. بات رت جگہ کی ہے رت جگہ کی باتوں میں گفتگو اضافی ہے. واہ واہ پیار کرنے والوں کو ایک نگاہ یا کافی ہے. واہ ہو سکے تو سن جاؤ ایک دن اکیلے میں تم سے کیا کہیں جانا کس قدر جھمیلے ہیں. واہ واہ سر بہت خوب بہت خوب. سر آخر میں نوجوانوں کے لیے پیغام دینا چاہیں اس بدلتی دنیا میں جب ڈیجیٹل ہو رہا ہے ہر چیز, اس میں ٹھہراؤ کے لیے کوئی نوجوانوں کو کوئی تصوف کے حوالے سے کوئی دین اسلام کے حوالے سے سر کوئی پیغام دینا چاہیں. ایک ہی پیغام دینا چاہوں گا کہ آپ اپنی توجہ پہ دھیان دیں. آپ کا فوکس جو ہے وہ اس ڈائنامک ورلڈ میں اس دور میں وہ بھٹکا ہوا ہے. تو یو نیڈ ٹو فکس یور فوکس آف اٹینشن. تو جب آپ اپنا فوکس آف اٹینشن رائٹ چیزوں پر کر لیں گے صحیح چیزوں پر کر لیں گے تو صحیح نتائج آنے لگ جائیں گے. آپ تعلیمی اداروں میں اگر پڑھ رہے ہیں تو آپ کا فوکس آف اٹینشن جو ہے وہ آپ کے لباس پر نہیں ہونا چاہیے بلکہ آپ کی تعلیم پر جو ہے وہ ہونا چاہیے. کیونکہ نتیجہ جو ہے وہ تعلیم نے دینا ہے نہ کہ یہ جو پارٹیز آپ کرتے پھر رہے ہیں انہوں نے دینا ہے. تو بس فوکس جو ہے وہ درست رکھیں. سر یہ ثقافتی لباس آپ ہمیشہ دیکھا آپ کو جی, تو یہ کب سے پہننا شروع ہوئے؟ آپ کے ہم آستانے پہ آئے ہیں تو سر بڑا خوبصورت آستانہ ہے سر آپ کا. کیا ثقافتی رنگ نظر آئے ہیں, روایتی رنگ نظر آئے ہیں, ہمارے کلچر نظر آیا ہے اس میں سر. یار یہ خوبصورت ہی اتنا تھا, اس کے اندر اور کچھ نہیں ہے کہ میں کوئی روایت کو ڈیفینڈ کرنے کے لیے نکلا ہوں. بس وہ آگاہ جب ہوا کہ یار میری اپنی روایت ہی اتنی خوبصورت ہے کہ میں مغرب کی وہ تہذیب سے کیا لوں جس کے پاس جو ہے پہننے کے لیے نیلی جینز کے علاوہ چند کلرز ہیں. صحیح بات. یقین مانیے آپ مغرب میں آپ بے شک موویز بھی اٹھا کے دیکھ لیں یا ان کے فیشن شوز بھی دیکھ لیں تو وہ سارے کے سارے ایک طرف, اور ہمارا جو ہے وہ یہ برائڈل سوٹ میں کڑھائی کا جو ہے وہ کیا ہوا دوپٹہ ایک طرف رہ جاتا ہے. جی, کیا وہ سادی سی جو ہے وہ جوتیاں پہنتے ہیں. آپ کے خصوں کے اوپر دیکھیں تو صحیح کیسے کیسے جو ہے وہ کلرز ہیں اور کیا کاریگریاں جو ہے وہ ہیں اور کیا کیا سمبلز ہیں. تو یہ رچ ہی اتنا ہے. سچی بات یہ ہے وہ دوسروں کو پیارا ہوگا. مجھے تو اس کی رچنس نے جو ہے وہ کیا کہ یار ہاں یہ خوبصورت ہی اتنا ہے, اس کے رنگ ہی اتنے ہیں, ڈائیورس ہی اتنا زیادہ ہے. جی, بلوچستان میں آپ چلے جائیں تو 60 قسم کی پگڑیاں پہنتے ہیں. جی, تو انگریزوں کے پاس تو ایک ہی جو ہے وہ ہیٹ ہے یا اب جو ہے وہ کیپ نکال لیے. یا میں انگریزوں کے متعلق کیا کہوں, ویسے ہی جو ہے کلچر خوبصورت ہی اتنا ہے. کلچر خوبصورت ہی اتنا ایک ہے. آپ ایک ہی چیز پہن کر بور تو جو ہے وہ ہو ہی جاتے ہوں گے. جی بالکل ایسے. تو یہاں پر وہ جو ہے آپ بور نہیں ہوتے. ہاں, وہ ایزی بھی ہے یہاں پہ جہاں پہ آپ رہ رہے ہیں, اس کے موسم کے اعتبار سے جو ہے وہ بھی ہے. مجھے تو وہ اس کی رچنس جو ہے وہ اپیل کرتی ہے. دوسرے والے مجھے بہت پھیکے پھیکے جو ہے وہ لگتے ہیں. آپ سندھ میں چلے جائیں تو اس کی رلی جو ہے جی, آپ اس کے اوپر کلرز دیکھ کر یہ ایسے حیران ہو جاتے ہیں کہ یار یہ تو جو پیٹرنز ہیں. میرے لیے بڑی وہ حیرت کی ایک بات تھی کہ میں نیٹو امریکنز کے پاس جو ہے وہ ٹھہرا. ان کے پیٹرنز رلیوں کے
وہ بھی اسی طرح کی چادر جو ہے وہ بچھاتے تھے، اور ہمارے جو سندھ کے پیٹرنز ہیں اور جو کلرز ہیں جی وہ ایک جیسے ہی تھے. واہ سر بہت شکریہ، آپ نے بہت قیمتی وقت اپنا جو ہے وہ ہمیں دیا. یہ تھے ہمارے ساتھ صاحبزادہ عاصم مہاروی صاحب، جو کہ تصوف کے بارے میں ہمیں بتلا رہے تھے، اور نوجوانوں کے لیے بھی ایک ان کا واضح پیغام ہے. ان کا بہت شکریہ کہ انہوں نے ہمیں وقت دیا. آپ تمام لوگوں کا بھی شکریہ. نیکسٹ ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.